ندامت بھی ہو، آئندہ نہ کرنے کا دل میں پکا ارادہ بھی ہو، تو ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا جنہوں نے جہالت کی وجہ سے گناہ کیے۔ یہ نہیں کہا کہ جنہوں نے گناہ کیے، یعملون السوء بجہالۃ، جہالت کی وجہ سے۔ اب اس جہالت کے دو معنی، ایک تو وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے اس گناہ کو ایسا گناہ ہی نہیں سمجھتا تھا، اس کو بھی جہالت کہیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کی خواہشات نے اس کے عقل کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا، اس کی خواہشات نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اس کیفیت کا نام بھی مفسرین نے جہالت لکھا ہے۔ یہ پردہ کبھی غصے کی وجہ سے بھی آتا ہے اور کبھی شہوت کی وجہ سے بھی آتا ہے، کبھی حرص کی وجہ سے بھی آتا ہے۔ یہ جو عقل پہ پردہ آتا ہے نا، یہ عقل پہ پردہ کبھی تو آتا ہے غصے غضب کی وجہ سے، سمجھدار آدمی تھا، الجھ پڑا، غصے میں آ کر ایسی چوٹ لگائی کہ دوسرا آدمی مر گیا، کبیرہ کا مرتکب ہوا۔ کیوں؟ غصے نے عقل پہ پردہ ڈال دیا۔ غصے میں آ کے نیک بیوی کو، پرہیزگار بیوی کو کسی معمولی بات پر طلاق دے ڈالی۔ تو یہ غصے کی حالت بھی عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے۔ شہوت اتنی غالب ہوئی، عقل پہ پردہ آ گیا، گناہ کا مرتکب ہوا۔ کسی چیز کی حرص اتنی بڑھی، جیسے حابیل اور قابیل۔ حابیل میں اتنی حرص پیدا ہوئی کہ اس نے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ دونوں بھائی تھے مگر حرص۔ تو مختلف وجوہات ہوتی ہیں عقل پہ پردہ پڑنے کی۔ جب عقل پہ پردہ پڑ جائے تو اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ جہالت کہتے ہیں۔ اس لیے کئی دفعہ بندہ لکھا پڑھا جاہل ہوتا ہے، کئی تو ان پڑھ جاہل ہوتے ہیں نا، اور کئی مرتبہ بندہ لکھا پڑھا جاہل۔